شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال جعفر بن محمد عليهما الصلاة والسلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. اللهم صل على محمد وآله. برادران عزیز، چھٹے امام کی حدیث شریف کے ذیل میں جس سلسلے بیان کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی چوتھی قسط ہدیہ سماعت ہے۔ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے اور زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ صرف حسین کی ہی محبت نہیں بلکہ حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سلاطین وقت آتے رہے، ظالمین دہر آتے رہے، انہوں نے ہزاروں حیلوں کے ذریعے سے زیارت حسین پر بندشیں لگانے کی کوششیں کیں۔ لوگوں نے اپنے جاں پاروں کو قربان کرنا گوارا کیا، زیارت حسین سے کبھی دستبرداری اختیار نہیں کی۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ قلم کروانا پسند کیے لیکن زیارت حسین سے خود کو نہ روک سکے۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو پھر انسان کو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جگر پاروں کو اگر قربان بھی کرنا پڑے تو انسان خیر کا انتخاب کرتا ہے، جگر پاروں کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ انسان اپنے اعضاء اگر قطع ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کیونکہ اسے خیر چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ خیر کرے تو وہ پھر اپنے اعضاء و جوارح کو، بہت سارے واقعات اس طریقے سے تاریخوں میں بھرے پڑے ہیں کہ جب عباسی ستمگروں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پابندی لگائی، تو اس زمانے میں بھی یہ شرط تھی کہ پہلے اپنا ہاتھ قلم کرواؤ اور اس کے بعد زیارت کے لیے جاؤ۔ ایسے کئی سارے نمونے ملے کہ لوگوں سے دایاں ہاتھ طلب کیا گیا تو انہوں نے بایاں ہاتھ بڑھایا۔ جب ستمگار نے بار بار کہا کہ میں نے دایاں ہاتھ طلب کیا ہے، تم بایاں ہاتھ کیوں بڑھا رہے ہو، تو اس نے پلٹ کر کہا پچھلے سال میں اپنا دایاں ہاتھ دے چکا ہوں، اس سال میں اس لیے بایاں ہاتھ پیش کر رہا ہوں۔ یعنی انسان اپنے اعضاء و جوارح کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، حسین کی زیارت سے دستبردار نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین بھی ڈال دیتا ہے، محبت زیارت حسین بھی ڈال دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسین کی محبت انسان کے اندر حق و باطل میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ حسین کی محبت انسان کو یہ شعور عطا کرتی ہے کہ وہ حق کی تصویر کو دیکھ کر سمجھ سکے اور باطل کی تصویر کو بھی دیکھ کر سمجھ سکے اور پہچان سکے۔ یہ شعور جو حسین کی محبت کی بدولت پروان چڑھتے ہیں وہ کہیں اور نہیں پائے جاتے ہیں۔ فرش اعضاء کا امتیاز ہی یہی ہے کہ یہاں پر شعور بالیدہ ہوتا ہے، یہاں فکریں بالیدہ ہوتی ہیں، فکریں بلیغ ہوتی ہیں۔ ہم فرش اعضاء سے اس لیے منسلک ہیں کیونکہ فرش اعضاء سے منسلک ہونے کی بنیاد پر ہماری فکریں بالیدہ ہوتی ہیں۔ خداوند عالم ہمیں جب بھی اس دنیا سے اٹھائے حقیقی محب حسین کی صورت میں اٹھائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، آج گفتگو کو جس مرحلے میں مجھے داخل کرنا ہے وہ وہی مرحلہ ہے کہ جہاں پر کل میں نے اس گفتگو کو ختم کیا تھا۔ چونکہ مسلسل مقصد حسین پر گفتگو ہو رہی ہے، مقصد کربلا پر گفتگو ہو رہی ہے، جو حسین کا مقصد ہے وہی ان مجلسوں کا مقصد ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے حسین کا مقصد کچھ اور ہو، مجلسوں کا مقصد کچھ اور ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے اپنے قیام کا مقصد بتایا، ہدف بتایا۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهي عنه۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ حق پر عمل کرنا ہونا بند ہو گیا ہے اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب بھی حق پہ عمل بند ہو جاتا ہے تو پھر حسین قیام کرتا ہے، جب بھی باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے تو حسین قیام کرتا ہے۔ حسین کا مقصد ہے حق کو بلند کرنا، حسین کا مقصد ہے باطل کو پسپا کرنا۔ جب حسین کا مقصد حق کو بلند کرنا ہے تو مجلس حسین کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جب حسین کا مقصد باطل کی پسپائی ہے تو مجلس حسین کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہی مقصد ہونا چاہیے جو حسین کا مقصد ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا حسین کا مقصد کچھ اور ہو، مجلس حسین کا مقصد کچھ اور ہو۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہمارے اوپر کسی شریعت نے واجب نہیں کیا ہے کہ ہم ان مجلسوں میں آ کے شریک ہوں، ہمارے اوپر کسی شریعت نے واجب نہیں کیا ہے کہ ہم مجلسیں منعقد کریں، ہمارے اوپر کسی شریعت نے واجب نہیں کیا ہے کہ ہم آ کر ذاکری کریں، کسی شریعت نے نہیں۔ حق پروری اور حق پسندی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ذکر حسین ہو۔ حق پسندی اور باطل سے عناد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ذکر حسین ہو، مجلس حسین سجائی جائے۔ یعنی انسانی فطرت اور انسانی طبیعت اس بات کی متقاضی ہے کہ ذکر حسین ہونا چاہیے۔ اب جب ذکر حسین ہو رہا ہے تو ذکر حسین بھی اسی آئینے میں ہوگا جس آئینے میں کربلا کا انعقاد ہوا ہے۔
ذکر حسین بھی اسی صورت میں منعقد ہوگا جس صورت میں کربلا منعقد ہوئی ہے، یعنی جو کربلا کا مقصد ہے وہی مقصد مجلس حسین ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں اس تمہید کے بعد آپ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا، بہت توجہ رکھیے گا، میں آپ کو جہاں تک لانا چاہ رہا تھا وہ یہ جگہ ہے۔ حسین کا مقصد کربلا کو کامیاب بنانا نہیں تھا، باطل کو پست کرنا تھا، لقائے پروردگار حاصل کرنا تھا، اپنے فریضے کو ادا کرنا تھا۔ یہی مقاصد تھے حسین کے۔ مجلس حسین کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مجلس حسین ہم عبادت کی صورت میں انجام دیتے ہیں، یہ مجلسیں ہم عبادت کی طرح انجام دیتے ہیں۔ ان مجلسوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بہت توجہ رکھیے گا، یہ عبادت ہے۔ میں نے آج تک کسی ایک عبادت گزار کو نہیں دیکھا کہ وہ کبھی مسجد سے عبادت کر کے آیا ہو اور آنے کے بعد یہ کہے کہ آج بڑی کامیاب نماز ہوئی۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ کوئی ایک نماز گزار ایسا آپ کو ملا کہ جو مسجد سے آ کے یہ کہے کہ بھائی مزہ آ گیا، آج تو بڑی زبردست نماز ہوئی؟ معلوم ہے نماز کو کامیاب کرنے کے لیے ہم مسجدوں میں نہیں جاتے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ خود کامیاب ہو جائیں۔ نماز عبادت ہے نا، ہم کبھی نماز کو کامیاب کرنے کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے، نماز کے ذریعے سے اپنی کامیابی کی ضمانت طے کرنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ کے خود کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، نماز کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے۔ رمضان المبارک میں کبھی نہیں سنا ہوگا بھائی بڑا زبردست مزہ آ گیا، بڑا کامیاب روزہ رکھا میں نے۔ روزہ کامیاب کیسے رکھ لیا آپ نے؟ آپ نے یہ طے کیسے کر لیا کہ آپ کا روزہ کامیاب ہو گیا؟ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا یہ یہاں نہیں پتا چلے گا، اس کامیابی یا ناکامی کی خبر آپ کو محشر میں ملے گی۔ آپ جب روزہ رکھ کے شام میں افطار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، معبود میں نے فریضے پر عمل کیا ہے، قبول کرنا تیرا کرم ہے۔ آپ روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے یہ کہتے ہیں معبود میں نے اپنے فریضے پر عمل کیا، تو قبول فرما۔ یعنی کسی عبادت کو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس عبادت کو انجام دینے کے بعد انسان کہے کہ بڑی کامیاب عبادت ہوئی۔ نہ جانے مجلس حسین کیوں مخدوش ہو گئی کہ جب بھی ہم مجلس حسین سے واپس ہوئے تو کہا کہ بھئی مزہ نہیں آیا، آج اچھی مجلس ہوئی نہیں، بڑی کامیاب مجلس ہوئی۔ کبھی مجلس کو ہم خود کامیاب بنا دیتے ہیں، کبھی خود ہم ناکام بنا دیتے ہیں۔ بھئی کیا کرنے گئے تھے؟ کامیاب بنانے گئے تھے یا ناکام بنانے گئے تھے؟ تم کس ارادے سے گھر سے گئے تھے؟ تم مجلس کو کامیاب بنانے گئے تھے یا ذکر حسین سن کے خود کامیاب بننے کے لیے گئے تھے؟ جو فرمانے مجلس حسین کے صدقے میں خود کو کامیاب بنانے کے لیے ہم آتے ہیں، ہم مجلس کو کامیاب بنانے نہیں آتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں کا مقصد کچھ اور ہے، ہمارے معاشرے میں مفہوم کچھ اور ہے۔ جو فرمانے مجلسوں کا مقصد کچھ اور ہے، ہمارے معاشرے میں رائج مفہوم کچھ اور ہے۔ مجلس کامیاب ہوئی، مجلس ناکام ہوئی۔ مجلس عبادت ہے، یہ عبادت خدا کی ہے، ذکر حسین، شاعر اللہ کی یاد، یہ عبادت خدا کی ہے۔ تو پھر کامیابی یا ناکامی کی سند تم نہیں دے سکتے۔ یہ سند دینا آیا کہاں سے؟ یہ سند دینا آیا کہاں سے؟ مجلس میں کچھ رولز ہوتے ہیں، کہیں نہیں دیکھا ہوگا نماز امام جماعت کے بارے میں کہا بڑی زبردست نماز پڑھاتے ہیں۔ ذاکر کے بارے میں کیوں ہوتا ہے بڑی زبردست مجلس پڑھتے ہیں؟ زبردست کا معیار آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ ممکن ہے آپ کو وہ بات پسند نہ آئی ہو مگر حق ہو، ممکن ہے ایک ذاکر کی بات آپ کو پسند نہ آئی ہو مگر حق ہو، لیکن اگر پسند آئی تو آپ نے کامیابی کی ضمانت دے دی۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے کامیابی کی ضمانت دی ہو، سند دی ہو، جب میدان محشر میں اس کا ذکر جائے تو بہت ہلکا رہے، بہت ہلکا رہے۔ آپ سند نہیں دے سکتے کیونکہ سند دینا مادر حسین کا کام ہے، سند دینا حسین کا کام ہے۔ کس کی مجلس کامیاب ہوئی، کس کی مجلس ناکام ہوئی؟
یہ سند حسین کا کام یہ سند دینا حسین کا کام ہے یا مادر حسین کا کام ہے، خدا کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم مجلسوں کو تولتے کس بنیاد پر ہیں؟ مجمع بہت اچھا آیا، ذاکر بہت دور سے آیا، زبان و بیان پر بڑی اچھی گرفت تھی اس کی، ہم ان چیزوں سے تولتے ہیں مجلسوں کو، بہت توجہ رکھیے گا، ہم اپنی مجلسوں کو انہی چیزوں سے تولتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا سماج ہے، جس سماج میں ہم وزن کرتے ہیں مجلسوں کو۔ مجلسوں کو وزن کرنا چھوڑ دیجئے۔ جب بھی کسی بھی مجلس میں جائیں، جہاں سے آپ مجلسوں میں وزن کرنا چھوڑ دیں گے، وہاں سے مجلسوں کو آپ تولنے لگیں گے، توجہ فرمائیے گا، جہاں سے آپ مجلسوں کو تولنے لگیں گے، وہاں مجلسیں حسین اور کربلا کی نمائندگی نہیں کریں گی، بانی مجلس یا علاقے کی نمائندگی کریں گی۔ میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، جہاں سے مجلسیں کربلا اور حسین کی نمائندگی نہ کریں، وہاں سے مجلسیں علاقوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ بھائی فلاں جگہ بڑی اچھی مجلسیں ہوتی ہیں، فلاں بانی کا انتخاب بہت اچھا ہے، فلاں ذاکر بہت اچھا ہے، ان کے یہاں کی مجلس ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ مجلسیں علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مجلسیں افراد کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مجلسیں صرف اور صرف کربلا کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اگر کربلا کی نمائندگی کر رہی ہیں تو حق ہے، ورنہ باطل ہے۔ معیار ہے، یہی معیار ہے۔ اگر ان مجلسوں میں کربلا کی نمائندگی ہو رہی ہے تو حق ہے، کربلا کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے تو باطل ہے، سراسر باطل ہے۔ کہیں خود نمائی کے لیے کوئی ذکر کر رہا ہے تو باطل ہے، اپنے آپ کو ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو باطل ہے، کربلا کی حسین کی نمائندگی کر رہا ہے مجلس میں تو حق ہے۔ یہ معیار ہے ہمارا، یہ معیار ہے۔ ہم انجمنوں میں بڑھ گئے، ہم علاقوں میں بڑھ گئے۔ آیت اللہ بہجت خدا ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے، فرماتے حسینی بنو، انجمنی مت بنو، حسینی بنو، انجمنی مت بنو۔ انجمنی بنو گے تو حسین کو ویسا بتاؤ گے جیسا انجمن چاہتی ہے، حسینی بنو گے تو حسین کو ویسا بتاؤ گے جیسا انجمن چاہتی ہے، انجمنی بنو گے تو حسین کو ویسا بتاؤ گے جیسا انجمن چاہتی ہے، حسینی بنو گے تو چاہے جہاں رہو حسین کو ویسا بتاؤ گے جیسا حسین چاہتا ہے۔ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ انسان حسینی بنتا ہے، ایک مرتبہ انسان انجمنی بنتا ہے۔ دیکھیں بڑا لطیف جملہ ہے یہ، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جملے کی گہرائی، علماء کے ہمارے جملے کی گہرائی لوگ نہیں سمجھ سکتے، حدیثوں کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ علماء کے جملے کی گہرائی کو محسوس نہیں کر سکتے، حدیثوں کو سمجھنے کا دعویٰ ہے کہ صاحب ہم حدیثوں کو سمجھتے ہیں، ہم ڈائریکٹ امام کی حدیث پہ عمل کریں گے۔ علماء کی پہلے علماء کے اقوال کو تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حسینی بنو، انجمنی مت بنو۔ میں نے جب بہت غور کیا اس بات پر کہ حسینی بنو، انجمنی مت بنو، اس میں کیا بات کیا ہے؟ اس میں انجمن بھی تو حسین کے لیے بنتی ہے، لیکن پھر بعد میں مجھے سمجھ میں آیا اگر انجمن حسین کے لیے بنتی تو انجمنوں میں جھگڑے نہ ہوتے، اگر انجمنیں حسین کے لیے بنتی تو دونوں انجمنوں کا مقصد ایک ہوتا، پھر جھگڑے نہیں ہوتے، پھر لڑائیاں نہیں ہوتی، پھر ہم کورٹ نہیں جاتے، پھر ہم کیسز نہیں کرتے۔ یہ انجمنوں کے آپس میں جھگڑے بتا رہے ہیں، اس کا مقصد الگ ہے، اس کا مقصد الگ ہے۔ جب دونوں کا مقصد ایک ہوتا تو پھر جھگڑے نہیں ہوتے۔ کہیں دیکھا کربلا میں حسین کے ساتھیوں میں آپس میں کوئی ناراضگی ہو، آپس میں کوئی بدمزگی ہو؟ نہیں، جو حسینی ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ انجمنی مت بنو، حسینی بنو۔ دیکھیں طالب علم کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نکتے ضرور آتے ہیں، بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے اس میں۔ حسینی بننے میں اور انجمنی بننے میں بڑا فرق ہے۔ اگر حسینی بنے گا تو اس میں ثبات پایا جائے گا، انجمنی بنے گا تو پالے بدلنے پڑیں گے۔
پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اگر انجمنی بنے گا تو پالے بدلنے پڑیں گے. آج اس انجمن کا ممبر ہے، اس انجمن کے ساتھ ہے. کل اس انجمن کا ممبر ہے، اس انجمن کے ساتھ ہے. یعنی انجمنی بننے میں کبھی کبھی پالے بدلنے پڑتے ہیں. پالے انجمنی بدلتا ہے، حسینی نہیں بدلا کرتا. صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پالے انجمنی بدلتا ہے، حسینی پالے نہیں بدلتا. کیونکہ حسینی اپنا مقصد حیات حسین سے. ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. کائنات میں کوئی ذرہ بھی بے مقصد خدا نے خلق نہیں کیا. ایک ذرہ بھی. آپ سفر پہ جاتے ہیں تو جب سواری پر بیٹھتے ہیں تو آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہی دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اس مرکب کو میرے لیے مسخر کیا. گھوڑے پر بیٹھے، کار پہ بیٹھے، ٹرین پہ بیٹھے، پلین پہ بیٹھے، اس مرکب کو میرے لیے مسخر کیا. یعنی بیٹھے ہیں آپ اپنی سواری پر، شکر ادا کر رہے ہیں خدا کا کہ اس نے مسخر کیا، یہ اس نے دیا ہے ہمیں. آج کچھ باتیں میں چونکہ 2 روز سے ہمارے نوجوان سوال کر رہے ہیں، خاص طور سے ان کا سوال جس چیز سے متعلق ہے وہ اپنی ان کی موجودہ صورتحال ہے جو 2 روز سے میں بات عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں گا. کل بھی میرے پاس سوالات آئے تھے اور ان سوالات کے پیش نظر انشاءاللہ آج کے بیان میں میں کوشش کروں گا کہ سارے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم دعا پڑھ رہے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. منزہ ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا. معلوم ہوا جس کو مسخر کیا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے. وہ اپنے مقصد حیات پہ کام کر رہا ہے، ہمیں اپنے مقصد حیات پہ کام کرنا چاہیے. مقصد، ارادہ، منزل، کہاں جانا ہے، مجلس میں آئے کیوں آئے، کیا مقصد ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے. ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام بھی ہو اور اس کا مقصد بھی نہ ہو. جو بغیر کسی مقصد کے کہیں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. آپ راستے میں ہمارے نوجوانوں کو چلتے ہوئے دیکھیں، ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، ارے بس ایسے ہی. یہ ارے بس ایسے ہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے مقصد نوجوان ہے. اس کے پاس کوئی مقصد نہیں، کوئی ایم نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 2 قدم بھی چلیں اور بغیر مقصد بھی چلیں. 2 قدم بھی بغیر مقصد کے نہیں چلتے. مومن وہ ہوتا ہے. یہ مائک ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا ورک کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، میری آواز کو لاؤڈ کر کے آپ تک پہنچانا. یہی اس کا مقصد ہے. میری آواز کو لاؤڈ کر کے یہاں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مومنین کو اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ایک جملہ اور سن لیں بریکٹ میں، دینی کام کرنے کے لیے دینی لباس کی ضرورت نہیں ہوتی. مذہبی کام کرنے کے لیے مذہبی لباس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے اگر کسی کو کہا کہ بھائی فلاں صاحب آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ارے بھیا یہ کام مولانا لوگ کا ہے، آپ یہ کہہ کے چپ ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ مذہبی کام کے لیے مذہبی لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، مذہبی جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. جس میں وہ دینی جذبہ پایا جاتا ہے، ہر وہ شخص اپنے فریضے کو سمجھتا ہے کہ جس کے اندر دینی اور مذہبی جذبہ پایا جاتا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ زندگی میں کچھ نہیں کرتے. دیکھیے بالکل روزمرہ کی مثالوں میں سے بات انہوں نے کی. زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم دین کے لیے ایک مائک بن جاؤ. کچھ نہیں کر سکتے تم، اتنا سا کام کر لو دین کے لیے جو مائک کر رہا ہے. تم نے یہ مائک کیا کرتا ہے، کسی بھی عالم کی بات کو سنتا ہے، 100 لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. یہ مائک کیا کرتا ہے؟ اچھا جب سنتا ہے تو جیسا سنتا ہے ویسا ہی سناتا ہے.
جیسا سنا ہے ویسا ہی نقل کر دیتا ہے، جیسا سنا ہے۔ اب آپ لوگ آدھے گھنٹے کے بعد مجلس میں آتے ہیں اور جب بے ربط بات آپ کو سننے کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں بھیا؟ تم نے آدھے گھنٹے کی مجلس چھوڑ دی، تم آدھے جملے کے بعد سن رہے ہو تو تمہیں سمجھ میں کیا آئے گا؟ تمہیں سمجھ میں کیا آئے گا؟ تم مولانا کو کیوں بول رہے ہو؟ ذاکر کو کیوں بول رہے ہو؟ اگر تم شروع سے بات سنتے تو پھر تمہاری بات سمجھ میں آتی کہ ہاں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچی، آپ درمیان میں آئے، آپ کو کیا پتا؟ بھائی مجلس 1 گھنٹے کی ہے تو مجلس آپ کو اگر 5 منٹ کی ملی ہے تو ممکن ہے اس 5 منٹ میں آپ کو کچھ نہ ملے، کیونکہ اس 5 منٹ میں تو نتیجہ بتایا گیا تھا جو پچھلے 45 منٹ یا 50 منٹ یا 55 منٹ میں باتیں کی گئی تھی۔ ہم درمیان میں آئے، ایک بات سنی، قرآن میں آئے تھے لا تقربوا الصلاۃ، اتنی سی بات کسی نے سنی دوڑ کے بھاگ گیا، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بتائیے نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن میں آئے تھے۔ ارے بھائی آگے پڑھو، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حالت میں جب تم نشے میں رہو، ہے نا؟ آگے کی بات سن لو، خیانت مت کرو، پوری بات سنو، پوری بات نقل کرو۔ ہمارے یہاں واٹس ایپ پہ کلپس بنائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپس بنائی جاتی ہیں، کسی مقرر کی تقریر کہیں سے اٹھایا، کلپ بنا لی۔ اب کلپ بنا لی تو نہ سیاق دیا، نہ سباق، نہ آگے کی بات بتائی، نہ پیچھے کی بات بتائی، درمیان سے چھوٹی سی کلپ اٹھائی اور اس کے ذریعے سے فتنہ پھیلا دیا گیا، فتنہ پھیلا دیا۔ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کی بات کو توڑ مڑوڑ کے نقل کرنا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اتنا سا کام کرو جتنا یہ مائک کر رہا ہے۔ تم نے کوئی بات سنی، اس بات کو منو عن دوسروں تک نقل کر دو۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر 100 افراد موجود ہیں اس مجلس میں، مثال دے رہا ہوں، یہ 100 افراد موجود ہیں، یہ اٹھ کے گئے، ان کو اس مجلس سے کوئی بات اچھی لگی، کوئی بات پسند آئی، یہ اٹھ کے گئے کسی ایسے مجمع میں جا کے بیٹھے جو اس مجلس میں نہیں آیا تھا۔ اب وہاں پر بیٹھ کر وہ بجائے اس کے کہ محلے کے لوگوں کی غیبتیں کرتے، انہوں نے مولانا کی باتوں کو نقل کرنا شروع کر دیا، تو یہ وہی کام ہے جو مائک کر رہا تھا۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، کتنا چھوٹا سا کام جو ایک مائک کرتا ہے، کتنا چھوٹا سا کام۔ کہتے ہیں کم سے کم مائک بن جاؤ۔ کس کے مائک؟ اہل بیت کے مائک بن جاؤ، دین کے مائک بن جاؤ، رسول کے مائک بن جاؤ، علی کے مائک بن جاؤ۔ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارو۔ تم واٹس ایپ پہ دن بھر ہزاروں میسیجز شیئر کرتے ہو، اسلامک میسیجز شیئر کرو۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں، میں بار بار کہتا ہوں کہ میں یوتھ کو زیادہ ایڈریس کرتا ہوں، نوجوانوں کو زیادہ مخاطب کرتا ہوں، بزرگوں سے زیادہ کام نہیں ہے، بزرگوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ آج ہمارے پاس جتنا بھی دین ہے انہی بزرگوں کی بدولت ہے۔ جو ناقدری کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ خدا کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ آج آپ اس فضا میں بیٹھ کر جو مجلس سن رہے ہیں یہ انہی بزرگوں کی دین ہے جنہوں نے آپ کو دین دیا ہے۔ آج جو آپ کو مذہبی باتیں پسند آ رہی ہیں یہ انہی بزرگوں کی دین ہے جنہوں نے آپ کو مذہب دیا ہے۔ توجہ فرمانے، تو بزرگوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ یوتھ کو کیوں ایڈریس کرنا ہے؟ نوجوانوں کو کیوں مخاطب کرنا ہے؟ ان بزرگوں نے جو دین لیا تھا یا مسجدوں سے لیتے تھے یا امام باڑوں سے لیتے تھے یا علماء سے لیتے تھے؟ بہت توجہ، بہت توجہ۔ ان بزرگوں نے جو دین لیا تھا، مذہب سیکھا تھا، یا اپنے محلے کے امام جماعت سے لیتے تھے یا امام باڑے سے لیتے تھے یا مسجدوں سے لیتے تھے یا مدرسوں میں جاتے تھے۔ آج کا نوجوان واٹس ایپ سے بھی دین لے رہا ہے، وائبر سے بھی دین لے رہا ہے، فیس بک سے بھی دین لے رہا ہے، ٹویٹر سے بھی دین لے رہا ہے، ہر جگہ سے دین لے رہا ہے۔ کوئی بھی میسج، علی کے نام کا کوئی بھی میسج آیا، اچھا مولا کائنات نے کہا، فوراً فارورڈ کر دیا۔ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے ایک پورا مرکز بنا رکھا ہے جہاں سے بوکس قسم کے، فراڈ قسم کے میسیجز علی کے نام پر، حسین کے نام پر، سید سجاد کے نام پر، دین کے نام پر بنائے جائیں اور لوگوں کے درمیان پھیلائے جائیں۔ ان کا کام ہی ہے۔ ان کا ہر میسج کو فارورڈ مت کرو جب تک اپنے علماء سے اس کی تحقیق نہ کر لو، مولانا بات صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہر میسج آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ ابھی باقاعدہ موساد نے، اب یہ انفارمیشنز ہیں جو میں آپ کو یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں، باقاعدہ موساد کے پاس، موساد خود ایک ایجنسی ہے اسرائیلی، اس نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کام کے لیے کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ خرافاتی میسیجز بناؤ اور اس کو سوشل میڈیا میں عام کرو۔
اکثر آپ کے فون پر آتے ہوں گے ایک لڑکی نے عراق میں بی بی زینب کو خواب میں دیکھا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس میسج کو 10 لوگوں کو شیئر کریں. ایک نے انکار کر دیا تھا, اس کے دکان میں آگ لگ گئی. ایک نے ڈیلیٹ کر دیا تھا, اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا. عجیب المیاں ہے, عجیب ہے. تم کیا اس وقت دین زبردستی نہیں پھیلا, تم زبردستی پھیلا رہے ہو. یہ کون سا دین ہے؟ دین گھر جلا کے نہیں پھیلایا جاتا ہے, جلتے ہوئے گھروں کو بجھا کے پھیلایا جاتا ہے. نوکری کا خطرہ, مال, اچھا زیادہ تر خطرات اور خدشات جو بتائے جاتے ہیں, مفلوک الحال ہو جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے, تندرستی آ جائے گی, اولاد چلی جائے گی, یہ سب ڈر دکھائے جاتے ہیں. اور اس قسم کے ذاکرین بھی آج کل بہت پھیلے ہوئے ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر صرف عملیات بتاتے ہیں. یہ دعا پڑھ لو کروڑ پتی ہو جاؤ گے, وہ دعا پڑھ لو لاکھ پتی ہو جاؤ گے, یہ دعا پڑھ لو صاحب اولاد ہو جاؤ گے. دین عملیات کا نام نہیں ہے, عمل کا نام ہے. عملیات بتانے. آگے تشریف لائیں آپ حضرات, تھوڑا تھوڑا. صلوات جو ہیں وہ ذاکر کے لیے ایک سہارا بنتے ہیں, اور مجھے معلوم ہے آپ اتنی غور سے باتیں سنتے ہیں کہ بیچ میں صلوات پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں. آپ چاہتے بھی نہیں کہ صلوات سے بھی درمیان میں مولانا ذرا سا رک جائیں, لیکن بہرحال آپ کی صلوات سے بہت بڑی ڈھارس مجھے ملتی ہے. آپ حضرات درمیان میں صلوات بھیجتے رہا کریں, چونکہ میرے یہاں خطابت نہیں ہے, میرے یہاں ہے گفتگو, اور گفتگو ہمیشہ اکیلے نہیں ہوتی ہے. اکیلے نہیں ہوتے. بہرحال یہ اس طرح کے میسیجز فارورڈ کرنا, یہ سب خرافات ہیں. میں تم کو ضمانت دیتا ہوں, جس میسج کے بعد یہ لکھا ہو کہ اس کو چھپوا کے یا اس کو شیئر کرو یا اس کو یہ کرو, نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا, فوراً ڈیلیٹ کرو, اس کو فوراً ڈیلیٹ کرو. جس نے بھیجا اسے بلاک کرو, اسے بلاک کرو. بلاک نہیں کر سکتے تو اس کو فوراً ایک واپس میسج دو, فوراً واپس ایک میسج دو کہ یہ دین بدعقلوں کا دین نہیں ہے, اب آئندہ کوئی بدعقلی میرے ساتھ مت کرنا. یہ عاقلوں کا دین ہے. رسول اسلام نے سب سے بڑا کلمہ جب سنایا تھا, پڑھایا تھا لوگوں کو, تو یہ نہیں کہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا برباد ہو جائے گا. ہائے 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 ہائے. یہ نہیں کہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا برباد ہو جائے گا, بلکہ یہ کہا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا کامیاب ہو جائے گا. کامیابی کی خبر دی جاتی ہے, بربادی کی خبر نہیں دی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیسی باتیں کر رہے ہو, کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو. اللہ امام حسین کو قتل کرنے والے پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. جس نے امام حسین کو قتل کر دیا, جس نے بی بی زینب کی رضا چھین لی, اس پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. تمہارے اس میسج کو فارورڈ نہ کرنے سے اللہ عذاب نازل کر دے گا. کون سا خدا ہے تمہارا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے خدا کو نہیں پہچانتا, وہ اپنے خدا کو آپ کو بتانا چاہتا ہے. وہی ویسٹرن کیپٹلزم ہے جس کو وہ خدا مان رہا ہے. آپ کا خدا ایسا نہیں ہے. آپ کا خدا وہ ہے جو موسیٰ سے زیادہ فرعون کو دیتا ہے. غلط بیانی تو نہیں ہے, غلط بیانی تو نہیں ہے. موسیٰ سے زیادہ فرعون کو دیا نہیں دیا ہے. معبود کیوں دے رہا ہے فرعون کو, روک کیوں نہیں لیتا؟ تیرے نبی سے لڑ رہا ہے, خود کو خدا کہہ رہا ہے. موسیٰ فرعون بندگی چھوڑ سکتا ہے, میں خدائی تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں. سمجھو دین کو, تمہارا دین کیا ہے, سمجھو دین کو. دین ڈرانے کا نام نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں ہے اس دین میں.
جبر نہیں ہے کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا, کوئی نہیں, جبر نہیں ہے دین میں. ارے یہ یہاں کے لیے تھوڑی ہے, یہ وہاں کے لیے جہاں دین میں آدمی آیا نہیں تب جبر نہیں ہے. جب دین میں آدمی داخل نہیں ہوا ہے تب کوئی جبر نہیں ہے. دین میں داخل ہو گیا ہے تو پھر تسلیم کر لیا ہے تو سر جھکانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا تو آپ مجلس میں نہ آئیے, یا آئیے تو ان آداب کے ساتھ بیٹھیے جن آداب کے ساتھ مجلس میں بیٹھا جاتا ہے. کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ مجلس میں آئیے. کوئی جبر ہے کسی کو آپ زبردستی بلاتے ہیں کہ نہیں میرے یہاں کیا آنا ضرور ہے, نہیں آئے تو دیکھ لینا, کہیں جبر نہیں. آ گیا تو اب وہ دیوار سے وہ ٹیک لگا کے ٹانگ اٹھا کے اور دیوار پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا. کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ کہ آداب مجلس کے خلاف ہے. یا تو نہ آ گئے ہو تو سلیقے سے بیٹھو, یا تو دین میں آنے سے انکار کر دو. آ گئے ہو تو پھر ہم نماز پڑھنی پڑے گی, آ گئے ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا. دین میں لانے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے, آنے کے بعد اطاعت کرنی پڑے گی. یا تو انکار کر دو دین کا, چلے جاؤ اٹھ کے کہ نہیں ہم نہیں مانتے دین کا. دین کا انکار کرنا پڑے گا. اسی لیے بعض جگہ کہا گیا ہے کہ نماز کا انکار کرنے والا دین کا انکار کرنے والا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. کئی مرتبہ مجھے آپ سے معذرت کرنی پڑتی ہے کہ میں بات کہاں سے لے کر گیا تھا اور پھر کہاں تک چلی گئی, اور مجھے پھر وہاں سے پھر بیک گیئر لے کے وہاں واپس آنا پڑتا ہے کہ جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی. اور یہ صرف ممبر کی آتا ہے کہ پھر میرے ذہن میں بات آ بھی جاتی ہے کہ بات شروع کہاں سے. یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے, ذاکر کا کہیں اپنا کمال نہیں ہوتا, ممبر کی عطا ہوتی ہے. یہ فیض صرف فرش عزا پر نصیب ہوتا ہے. اس مائک کا مقصد کیا ہے؟ آواز کو لاؤڈ کرنا, لوگوں تک پہنچانا. یہ مائک اپنے مقصد سے پھر جائے. اب اس کی آواز لاؤڈ نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر میں اگر اسے بند کر دوں تو اس کی آواز لاؤڈ نہیں, تو یہ تو میں نے بند کیا ہے. اگر یہ از خود کام کرنا بند کر دے, اپنے مقصد پہ پورا نہ اترے, تو مسکین صاحب پھر بھی اس کو یہاں لگائے رہیں گے. اس کے بعد تو نہیں لگا سکتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ شو کے لیے تھوڑی ہے, یہ کام کے لیے. یہ شو بازی کے لیے تھوڑی ہے, دکھاوا تھوڑی ہے کہ مائک لگا ہوا ہے. نہیں بھائی, دکھاوا نہیں ہے, کام کرنا ہے اس کو. کام نہیں کرے گا پھر کیا کریں گے؟ کام والا نا کوڑے دان میں ڈال دیں گے. اگر کوئی شے اپنے مقصد پہ پوری نہیں اترتی تو کوڑے دان کے قابل ہوتی ہے, سجانے کے قابل نہیں ہوا کرتی. کام نہیں کرے گا تو پھینک دیں گے. ہمارا ایک مقصد ہے, اب اس مقصد پہ پورے نہیں اترو گے تو کوڑے دان تو اللہ نے بھی بنا رکھا ہے. اللہ نے بھی ایک کوڑے دان بنا رکھا ہے. کیوں ڈالنا معبود کا مقصد جس کے لیے بھیجا تھا اس پہ کام نہیں کیا. جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس پہ کام نہیں کیا. جب انسان کوئی شے, چھوٹی سے چھوٹی شے, گائے دودھ دینا بند کر دے تو لوگ بیچ دیتے ہیں, لے جاؤ یہ کسی کام کا. مقصد اس کا یہی ہے, ہمارے لیے آذوقہ فراہم کرے, ہمارے لیے غذا فراہم کرے. مقصد پہ کھری نہیں اترتی چلیے, پھر کسی کام کی نہیں. مقصد ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ مقصد کیا ہے. ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے. آپ جا رہے ہیں ٹرین میں, جا رہے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہوئے, پڑوس پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, دوستی ہو جاتی ہے لوگوں میں آپس میں, اور بھائی کیا حال ہے, کہاں سے ہیں, کیا نام ہے, نام پتہ سب پوچھ لیا. پھر آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, اس نے کہا پتہ نہیں. اگر پلٹ کے اس نے کہہ دیا پتہ نہیں تو ایک مرتبہ تو آپ چونک جائیں گے, کچھ گڑبڑ ہے. سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کو ذرا سا ڈر محسوس ہوا, یہ چکر کیا ہے. اس نے پوچھا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں,
پتا نہیں. اب وہ بھی ڈرا. چکر کیا ہے؟ ٹی ٹی آیا, دونوں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے درخواست کی ہماری سیٹ بدل دیجیے. کیوں بھائی, کیوں سیٹ کیوں بدل دیں؟ کہا ان کو پتا نہیں کہاں جانا ہے. کہا ان کو پتا نہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پتا ان کو نہیں ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ایک عاقل انسان کسی ایسے کا ہم سفر ہونا نہیں چاہتا جسے اپنی منزل کا پتہ نہ ہو. ایک عاقل انسان کسی ایسے کا ہم سفر نہیں ہونا چاہتا جسے اپنی منزل کا پتہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عاقل انسان یہ جانتا ہے جسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا وہ عاقل نہیں ہوا کرتا, دیوانہ ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بات واضح ہوئی؟ مقصد کا پتہ نہیں تو پھر دیوانہ ہے, پھر اس کے ساتھ سفر نہیں کیا جا سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہیں کہ جس معاشرے میں لوگوں کو خبر نہ ہو کہ انہیں کرنا کیا ہے؟ یہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے, دیوانہ معاشرہ ہے. ایسے معاشرے میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اس معاشرے میں جیا جاتا ہے جہاں سب کو اپنی منزل کا بھی پتا ہو, مقصد کا بھی پتا ہو, راستے کا بھی پتا ہو, کس راستے سے جانا ہے, کس منزل پہ جانا ہے, کس مقصد کو طے کرنا ہے. مجلسوں کا ایک مقصد ہے. بات یہیں سے شروع ہوئی تھی. ان مجلسوں کا ایک مقصد ہے. ان مجلسوں کا مقصد مجلسوں کو کامیاب بنانا نہیں ہے. ان مجلسوں کا مقصد مجلسیں منعقد کر کے اپنی کامیابی کی ضمانت طے کرنا ہے. توجہ فرمائیں. میں نے دوسری مجلس میں واقعہ سنایا تھا, یاد دلا رہا ہوں. واقعہ نہیں سنانا, یاد دلا رہا ہوں. ہمارے یہاں مجلسوں کی کامیابی کی ضمانت نعرہ حیدری, لوگوں کا مجمع, اچھا تبرک, باہر سے آیا ہوا ذاکر, اور اگر ذاکر مہنگا والا ہے تو پھر زیادہ کامیاب مجلس ہوگی, ہے نا. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا, اس مجلس سے پہلے ایک پیشخانی کرنے والا خوشگلو شاعر, اور اس نے بھی آنے کے لیے کہا ہو کہ بھائی میں ٹرین سے نہیں آؤں گا, پلین سے نیچے نہیں اترتا ہوں, ٹھیک ہے, ہواؤں پہ اس کے قدم رہتے ہیں. تو اس طرح کے مہنگے مہنگے ذاکر اور شاعر جب آتے ہیں نا تو اس مجلس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب مجلس ہے. یہ ہمارا اپنا پیمانہ ہے مجلسوں کی کامیابی کا. کیا یہی پیمانہ بی بی زہرا کا بھی ہے؟ یہی پیمانہ بی بی زہرا کا بھی ہے کہ وہ ذاکر اچھا ہوتا ہے جو طے کر لیتا ہے ان بیماریوں کو دور کریں اپنے معاشرے سے. بیماریاں دور نہیں, میں بار بار عرض کرتا رہوں گا, میں بار بار, آپ جب مجھے بلائیں گے تب میں عرض کرتا رہوں گا. جب تک منبر پاکیزہ نہیں ہوگا فرش اعضا کیسے پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ جس کی جو جگہ ہے معاشرے میں جینے کا ایک اصول ہے کہ عدالت کے ساتھ زندگی گزارو. عدالت کسے کہتے ہیں؟ کہا سب کو برابر دینا. کہا جھوٹ. سب کو برابر دینا عدالت نہیں کہلاتا, سب کو اس کا حق دینا عدالت کہلاتا ہے. برابر دینا نہیں, سب کو برابر کیسے دیا جائے؟ سب کو جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے. تم نے کسی کاروباری کو دیکھا, کہاں بھیجو گے اسے؟ بازار میں. تم نے کسی لائر کو دیکھا, کہاں بھیجو گے اسے؟ عدالت میں. تم نے کسی جج کو دیکھا, کہاں بھیجو گے اسے؟ عدالت کی کرسی پر. جس کو جہاں, جس کی جگہ جہاں ہو اسے وہیں بھیجو. کوئی تاجر ہے تو اسے منبر نہ دو, مت دو منبر سے. کیوں؟ اس کا ذہن تاجرانہ ہے, اس کا ذہن تاجرانہ ہے. جس کے لیے تجارت ہو ذاکری, وہ تمہارے لیے سعادت اکٹھا کر کے نہیں دے سکتا. تمہارے لیے سعادت اکٹھا کر کے نہیں دے سکتا, اس کا ذہن تاجرانہ ہے. بہت سارے ایسی شرنگیزیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں کہ اب اسی منبر پہ بیٹھ کر تاجرانہ ذہنیت رکھنے والے افراد
علماء قم و نجف سے جو طالب علم پڑھ کے آتا اس کے برخلاف منبر پہ بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ مومنین داد دے رہے ہیں. جی منبر پہ بیٹھ کر رہبر معظم مرجع تقلید کے خلاف زہر اگل رہا ہے، مومنین داد دے رہے ہیں. مومنین داد دے رہے ہیں. جو اپنے زمانے کے رہبر کو نہیں پہچان سکتا وہ اپنے زمانے کے امام کو کیا پہچانے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے زمانے کے رہبر کو تم مسجد میں بلاتے ہو، مسجد میں بلاتے ہو امام جماعت چاہیے، جانچ کرتے ہو، پڑتال کرتے ہو، کچھ کہاں سے آئے ہیں، تعلیم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، حوزے میں پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں، نماز پڑھانے کا اجازہ ہے نہیں ہے، عدالت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، جھوٹ تو نہیں بولتے، گناہ تو نہیں کرتے، یہ سب سرچ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ یا ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو؟ کوئی عادل ہو جاہل ہو کسی کے پیچھے بھی نہیں صاحب، ہر کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے. اپنے مسجد میں امام جماعت بھی رکھتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں عادل ہے یا نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، فریب تو نہیں کرتا ہے، مکاریاں تو نہیں کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے مدرسے میں پڑھائی نہیں ہے، بالکل جاہل ہے. کسی ایسے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. نماز دین نہیں ہے، دین کا ایک جز ہے. بات پہنچی؟ نماز پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک جز ہے. ایک جز کی اقتدا کرنے کے لیے جب امام تلاش کرتے ہو تو اتنی زیادہ ریسرچ کرتے ہو، منبر پہ بیٹھ کے پورا دین دیا جاتا ہے. جو دین دینے والا ہوتا ہے اس کی کوئی ریسرچ نہیں ہونی چاہیے، جو آئے وہ بیٹھ جائے، جو آئے وہ بیٹھ جائے. ہر کسی کو تم نے منبر دے دیا. یہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. بانی مجلس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، سامعین کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. یقین جانیے اگر کسی نے کسی ذاکر کی بد زبانی پر داد دی تو محشر کے میدان میں حسین اسے بھی روکیں گے. رکو. وہ بیٹھ کر معاشرے کے حالات کو بغیر سمجھے تمہیں حسین کے نام پہ ورغلا رہا تھا، تم بہک رہے تھے. ظاہر سی بات ہے یہاں کے وہ کسی اور کا نام تھوڑی لے گا، حسینی کے نام پہ تو بہکائے گا نا. تم بہک رہے تھے، تم نے داد دی تھی، تم بھی رکو. تم نے اسے ٹوکا نہیں تھا، تم بھی رکو. یہ نہیں کہ ہم نے داد نہیں دی، مولا داد نہیں دی تو داد و فریاد بعد میں کیوں نہیں کی؟ اگر اس وقت داد نہیں دی تو بعد میں داد و فریاد کرنی چاہیے تھی. جب وہ اترا تو اس سے اتر کے پوچھتے. معاشرے کے حالات اسی لیے بگڑے ہیں کہ آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا. آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا کس نے کیا پڑھا، کیسے چلا گیا، آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا. میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اور آگے ایک بہت قیمتی روایت آپ کی ہدیہ کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و یہ عزاداری ہے، انڈسٹری تھوڑی ہے، انڈسٹری نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ممبر مت دو جو تاجرانہ ذہنیت کے ہیں، جو تاجرانہ ذہنیت کے ہیں. عمرو عاص نام سنا ہے؟ بہت ہی فیمس کیریکٹر ہے، بہت ہی فیمس کیریکٹر ہے. مشیر خاص ہے امیر شام کا، نام عمرو عاص ہے. بہت ہی فیمس کیریکٹر ہے. اس نے 2-3 شعر کہے تھے مولا کائنات کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ مولا کائنات کے بارے میں. خوش مت ہو جایا کرو کوئی ذکر حسین اور ذکر علی کرے تو کہ ہاں بڑا مولائی ہے. ہمیشہ مولائی ذکر حسین نہیں کرتا، کبھی کبھی دشمن بھی کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذکر کر کے حسین کو تھوڑی بڑا بنا رہا ہے، ذکر کر کے خود کو بڑا بناتا ہے. عمرو عاص نے کہے، شعر کہے، مولا کائنات کی مدح میں کہے. عجیب بات ہے، عمرو عاص وہ انسان ہے کہ جس نے ابو موسیٰ اشعری کے ذریعے سے ایک شاطرانہ چال چل کے مولا کائنات کو مسند خلافت سے دور کیا تھا. دشمن ہے علی کا. مولانا فرمان علی صاحب نے بھی ایک جگہ اشارہ کیا اس بات قرآن تفسیر میں. دور کیا تھا مولا کائنات. جس کا دشمن ہے اسی کی مدح کی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟
جس کا دشمن ہے اسی کے بارے میں شعر کہے. زمانہ گزر گیا. ایک دن امام حسن اپنے اصحاب کے ساتھ چلے جا رہے تھے. دیکھا امریاس آ رہا, بلایا اسے. امریاس ادھر آؤ. امریاس قریب آیا. کہا فرزند رسول فرمائیے. کہا میں نے سنا تم نے بابا کے بارے میں کچھ شعر کہیں. کہاں کہیں. کہا بیچو گے. بیچو گے. حیران ہو گیا. کہا میرے شعر آپ کے کس کام کے. کہا جتنا سوال اتنا جواب دو. شعر تمہارے ہیں, بیچو گے. اصحاب پریشان ہو گئے جو امام حسن کے ساتھ تھے. لیکن مولا یہ کیوں خرید رہے ہیں آپ اس سے, یہ ہے کیا. اس نے علی کے بارے میں اگر شعر کہا بھی ہے تو کہنے دیجیے, آپ خرید کیوں رہے ہیں. کہا سودا ہو جانے دو. بیچو گے. چونکہ شاطر بہت تھا, سمجھ گیا کہ آج کچھ ملے گا. فرزند رسول جب کچھ کہتا ہے تو ایسے ہی نہیں کہتا, اس میں بہت راز ہوتا ہے. سمجھ گیا کہ کچھ ہے. کہا کہ آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بیچنے میں کیا پریشانی ہے, میں بیچ دوں گا. کہا قیمت بتاؤ. آپ جو دے دیجئے. کہا مال تمہارا ہے. مال تمہارا ہے, قیمت تم طے کرو. اب وہ یہ سمجھ گئے کہ آج جتنا مانگیں گے, وہ یہ سمجھ گیا کہ میں نے شعر کہے ہیں, میں جتنا مانگوں گا مل جائے گا. ان کو شعر چاہیے. اس نے کہا کہ آج ان سے مال لے ہی لیا جائے. ایک بڑا اماؤنٹ بتایا اس نے, بڑی قیمت بتائی. امام حسن نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا, اشرفیوں کی تھیلیاں نکالی, اس کے حوالے کر دیا. صاحب نے ہاتھ پکڑا. بولا یہ کیا کرے 3-4 شعر کے لیے, یہ اتنا بڑا اماؤنٹ آپ کو کیا ہو گیا. کہ رک جاؤ, پہلے سودا ہو جانے کا. ابھی بتاتا ہوں وجہ. اشرفیوں کی تھیلیاں دی, شعر لیا, لے کے آگے بڑھ گئے. وہ بھی خوش, مال مل گیا آج. اب جب آگے بڑھے تو اصحاب نے روکا. مولا یہ کیا بات ہوئی, یہ 3-4 شعر کے لیے آپ نے کسی اور کے ساتھ تو کبھی ایسا کیا نہیں. بہت سارے افراد جو ہیں آپ کے چاہنے والے اتنا شعر کہتے ہیں, آپ نے کسی سے شعر نہیں خریدا, یہ آج شعر خریدا کیوں. کہا تمہیں میرے جد کا قول یاد نہیں ہے کہ جس نے علی کے بارے میں ایک بیعت کہی, اللہ اس بیعت کے عوض جنت میں اسے ایک بیعت عطا کرے گا. ہاں تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے, تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے. جس نے ایک بیعت کہی, اللہ اس بیعت کے عوض میں جنت میں اسے ایک بیعت عطا کرے گا. یہ شعر میں نے اس لیے خرید لیے کیونکہ رسول جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن علی بھی ہو اور رسول کے اس قول کا حوالہ دے کر میدان محشر میں اپنے ان 3 بیعتوں کے عوض خدا سے بیعت طلب کر لے. خدا کی قسم اگر یہ جنت میں بیعت طلب کر لیتا تو خدا کو دینا پڑتی, کیونکہ رسول وعدہ کر کے گیا تھا میں نے خریدا اس لیے ہے کہ بیعت کے عوض جنت میں بیعت اسے ملتی ہے جس نے شعر بیچا نہ ہو. پیغام مل گیا جی. میں 2 دن سے جو اتنی محنت کر رہا ہوں اسی روایت کے لیے تو کر رہا ہوں. 2 دن کی محنت اسی لیے تھی. جنت میں بیعت اسے ملے گی جس نے یہاں شعر بیچا نہ ہو. کیسا خسارے کا سودا ہے. تمہیں دعائے زہرا مل رہی تھی, تم نے روپیوں میں بیچ دی. دعائے زہرا مل رہی تھی, تم نے چند ڈالروں میں بیچ دی, چند سکوں میں بیچ دی دعائے زہرا. ہاں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے, لیکن دوسرے رخ کو میں تھوڑی پیش کروں گا, وہ میرا کام نہیں ہے, وہ میرا کام نہیں ہے. کل اس دوسرے دن اس ضعیفہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا مومن, اس نے کہا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا. وہ دوسرے طرف فریضہ الگ ہے. امام رضا نے اشعار سنے اور اشعار سننے کے بعد دیوبند کو تھیلیاں بھر کے دی. کہا مولا اتنا سارا. کہا یہی تھا, اس سے زیادہ ہوتا تو اور دیتا.
تم نے جو کام کیا وہ بڑا کام ہے. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. لیکن حسان کو, دیبل کو اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ عشق میں کہتا ہے, تجارت میں نہیں کہتا. عشق میں کہتا ہے, عشق میں کہتا ہے. شاعری کر رہے ہو شعر مت بیچو, ذاکری کر رہے ہو ذکر مت بیچو. تم اتنے سستے نہیں ہو. جب تم اتنے سستے نہیں ہو تو ذکر حسین اتنا سستا کیسے ہو جائے گا کہ تم اس کی قیمت لگاؤ. جب تک یہ چیزیں پاکیزہ نہیں ہوں گی, جب تک یہ چیزیں, بہت ٹف موضوع ہے برادران, بہت ٹف موضوع ہے عزیزو. یہ اس پر لوگ نہیں بولتے ہیں, بہت ٹف موضوع. اچھا بولے کیسے؟ آفت تو اپنے اوپر آنی ہے. میرے ساتھ خود کئی جگہ ہوا, لفافے کم ہو گئے میرے. ان سب روایتوں کو پڑھنے کے بعد میرے اپنے لفافے کم ہو گئے. بہرحال یہ اس لیے تھا کہ تاکہ آپ کے ان بوجھل چہروں پہ ذرا سا مسکان آ جائے. ایک صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ مقصد ہے کیا, ایم کیا ہے. ذکر حسین ہم کر رہے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہماری منزل کیا ہے, ہمارا ایڈریس کیا ہے, کہاں ہمیں لے کر جانا ہے. یقین جانیے کہ آج تک ہمارے پاس جتنا بھی دین ہے, جتنا بھی دین ہے, یہ بات میں نے ابھی دہلی میں علماء کے مجمع میں کانفرنس میں کہی تھی, چونکہ ایک خطیب کی حیثیت سے مجھے بولنا تھا, تو ایک خطیب کی حیثیت سے میں تقریر کر رہا تھا, اور اس وقت میں نے علماء کے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان میں تقریباً 70% دین جو ہے وہ صرف مجلسوں کی وجہ سے ہے. 70% دین, اور علماء میں کسی نے انکار نہیں کیا اس فکر سے. 30% مدرسوں اور حوضوں اور مکتبوں اور مسجدوں کے ذریعے سے ہوگا. 70% دین ہمارے یہاں مجلسوں کی وجہ سے. انہی مجلسوں میں پڑھ کے ہمارے یہاں کچھ, مجلسوں کو سن کے ہمارے یہاں کچھ لوگ بقرات ہو گئے. یہ مولانا نے کہاں سے پڑھ دیا, یہ تو کبھی سنا نہیں. اچھا, حسینی وہ نہیں ہوتا جو صرف سننے پہ بھروسہ کرے. صرف سننے پہ بھروسہ نہیں کرتا, حسینی پڑھتا ہے, ورق گردانی کرتا ہے, محنت کرتا ہے. آپ نے سب سن لیا. میں اگر بھی ایک پیمانہ آپ کے حوالے کر دوں کہ کبھی آپ نے خوب مجلسیں سنی, 50 سال کے ہو گئے, 10 سال کے سے شعور کے عالم میں آپ آگے مجلسیں سن رہے ہیں, 40 سال سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں شعور کے عالم میں. کبھی آپ نے تجزیہ کیا ہے کہ سن 1400 ہجری میں جب ہم عشرہ محرم میں شریک ہو رہے تھے مجلسوں میں, سن 1401, 1402, 1405, جب ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے تھے تو حسین کی معرفت کا لیول جتنا تھا 1436 میں وہ کتنا بڑھا, 1436 میں کتنا بڑھا, کتنا اضافہ نہیں بڑھا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف سنا ہے, پایا کچھ نہیں ہے. پایا کچھ نہیں, پاتے تو بڑھتا, پاتے تو بڑھتا. ہر سال میں آگے تجزیہ کرنا پڑے گا. سن 1435 میں حسین کو اتنا پہچانتا تھا, سن 1436 میں اور زیادہ پہچان گیا, 37 میں اور زیادہ پہچان گیا, 38 میں اور زیادہ پہچان جاؤں گا. میری معرفت کا لیول اور اونچا ہونا چاہیے. لیکن اگر 50 سال سے مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں, معرفت کا لیول جس کا تس ہے, تو یقین جانیے نہ مجلسوں میں آنا فائدہ مند ہے, نہ ذکر حسین سننا فائدہ مند ہے. کیا فائدہ, گھر بیٹھے رہو, اچھا ہے. معرفت کا لیول, مولانا کیسے پتا چلے گا معرفت کا لیول بڑھا یا نہیں بڑھا, حسین سے محبت بڑھی یا نہیں بڑھی؟ کہا فوراً پتا چل جائے گا. دیکھو حسین کے مقصد سے محبت بڑھی یا نہیں بڑھی, سجدوں سے رغبت بڑھی یا نہیں بڑھی, عبادتوں کی رغبت بڑھی یا نہیں بڑھی, خدا کی معرفت بڑھی یا نہیں بڑھی. اگر اس میں اضافہ ہوا ہے تو مجلسیں کام کر رہی ہیں, ورنہ گھر بیٹھنا زیادہ بہتر تھا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
فائدہ ہوا ہے، اضافہ نہیں ہوا ہے تو جس کے تحت جہاں تھے آپ وہیں ہیں، آگے نہیں بڑھے آپ جہاں تھے وہیں پر ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو تجزیہ کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، روزانہ کا محاسبہ کرتا ہے، پہلے کہاں تھا اب کہاں تھا۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا نماز شب پڑھتے تھے چھوڑ دیا، لیکن آج پھر بات رہ گئی۔ میں نوجوانوں سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا، خاص طور پر وہ بات رہ گئی ہے، اجازت ہے؟ کل آخری مجلس ہے، جو لوگ تھک گئے وہ صلوات پڑھیں۔ کا شکار نہ ہو، میں نے کہا تھا جو لوگ تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں، آپ نے بہت زور سے صلوات پڑھ دی، اب جو لوگ نہیں تھکے ہیں وہ صلوات پڑھیں۔ جیت کس کی ہوئی ہے؟ نہیں تھکنے والوں کی جیت ہوئی ہے نا۔ ایک اور صلوات۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن بے تیغ لڑتا ہے۔ کل میرے پاس ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد اس نے قسمت کے حوالے سے کچھ سوالات کیے کہ مولانا یہ جو قسمت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے پہلی مرتبہ میں کلک کر گئے اور ہم نے یہ بھی ٹرائی کیا، وہ بھی ٹرائی کیا، یہ بھی ٹرائی کیا، وہ بھی ٹرائی کیا، اس کے بعد بھی کہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم کی نظر کرم آپ پہ ہے۔ چھٹے امام بیٹھے تھے اور ان کے پاس کچھ صحابی بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ان کے ایک صحابی کو خبر دی، بھائی مبارک کو بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے منہ لٹکا لیا۔ ہاں ہمارے ہمیں لٹکانے والے بہت ہیں۔ مبارک کو بیٹی ہوئی ہے۔ اچھا عرب اتنا منہ نہیں لٹکاتا تھا لیکن اس نے لٹکا لیا۔ امام نے دیکھا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کہا مولا 4 پہلے سے تھی۔ اچھا بیٹی کیا ہوتی ہے؟ رحمت۔ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ نعمت۔ سوال کس پہ ہوگا؟ نعمت۔ رحمت پہ سوال نہیں ہوگا۔ یاد رکھو جس کے یہاں جتنی بیٹی ہے وہ اتنا خوش قسمت ہے، وہ اتنا خوش قسمت، اس سے سوال ہی نہیں ہوگا، اس سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ رحمت یعنی انعام اور نعمت یعنی ادھار۔ رحمت یعنی انعام، نعمت یعنی ادھار۔ ادھار واپس کرنا ہوتا ہے، انعام واپس نہیں کرنا ہوتا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ کہا مولا 4 پہلے سے تھی۔ کہا اچھا چھوڑ، اللہ اگر تجھے یہ اختیار دے کہ اپنے امور تو خود طے کر لے، جو کچھ تجھے ملنا ہے وہ تو خود طے کر، خدا طے نہ کرے، تو اس بات پہ راضی ہوگا؟ کہا نہیں، اس بات پہ تو میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بدتر ہے، یہ میں خود طے کروں، وہ طے کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ امام نے کہا اسی نے طے کیا ہے، امام نے کہا اسی نے طے کیا ہے، تو اس کی رضا پر، اس کی قضا پر راضی نہیں ہے، اس کی قضا و قدر پہ تو راضی نہیں ہے، یہ اسی نے طے کیا، یہ تیرے حق میں بہتر ہے، تو جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا، عسا ان تکرہوا شیئا، قرآن مجید کیا ہے سورہ بقرہ کی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو، تم اپنے کام اس کے سپرد کر دو۔ میں نے کہا تم قسمت پہ رو رہے ہو، تم قسمت کا نوحہ پڑھ رہے ہو۔ امام حسین کا مقام یہ تھا کہ امام حسین کو کوئی ذلیل و خوار انسان آ کے رسوا کرے،
معبود تو نے جو طے کر دیا میرے لیے میں اس پر راضی ہوں. کربلا کا پیغام یہ ہے. حسین کہہ رہے معبود تو نے جو طے کر دیا ہے میرے لیے میں اس پہ راضی ہوں. جو اس نے طے کر دیا ہے. تمہارے پاس چابی کا ایک گچھا ہے اور اس میں سینکڑوں چابیاں ہیں. 10 چابیاں 20 چابیاں لگا کے تم نے دیکھ لیا تمہاری قسمت کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے. کبھی پریشان نہ ہو, کبھی کبھی آخری چابی سے بھی کھل جاتا ہے. پریشان نہ ہو, یہ سب اس کے ہاتھ میں, یہ سب اس کے ہاتھ میں. کل اگر موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے خراب ہوتے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ جن کے حالات اچھے ہوتے ہیں ان سے خدا زیادہ خوش ہے, ان سے زیادہ خوش ہے. تو پھر فرعون سے زیادہ خوش ہونا چاہیے, موسیٰ سے کم. بہت اچھے حالات تھے اس کے. نمرود سے زیادہ خوش ہونا چاہیے, ابراہیم سے کم. بہت اچھے حالات تھے اس کے. یہ باتیں نہیں ہیں. اللہ کئی مرتبہ امتحان لینے کے لیے دیتا ہے, کئی مرتبہ امتحان لینے کے لیے لیتا. دیکھیں بندہ کتنا ثابت قدم ہے. کچھ لوگوں کو نہ دے تو پلٹ جائیں, کچھ لوگوں کو دے دے تو پلٹ جائیں. یہ سب حدیثیں تھیں جو میں نے سنا دی, یہ سب حدیثیں تھیں جو میں نے سنا دی. کچھ لوگوں کو دے دے تو پلٹ جائیں. اپنے رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے پیچھے تمہارا رزق ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری موت دوڑتی ہے. موت, یقین رکھو اپنے پروردگار پر. جناب سلیمان نبی ایک چیٹی کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں یہ بتا 1 مہینے میں کتنا کھاتی ہے؟ کہتی ہے 2 دانہ. یقین, اپنے خدا پہ یقین رکھو. سیکھنا ہے کس سے سیکھیں؟ اس چیوٹی سے سیکھو. جناب سلیمان نے چیوٹی کو پکڑا. سلیمان نبی ہے نا, چیوٹی سے باتیں کرتے ہیں, وہ تو سب سے باتیں کرتے ہیں, ہواؤں سے اور ان سے. ایک مرتبہ ایک چڑیا کو پکڑا, اس سے باتیں ہو رہی تھی. کہا, چڑیا سے کہا نصیحت کر مجھے. بہت ساری, یہ بڑی دلچسپ ہے قرآن کے یہ قصے اور جناب سلیمان نبی کے جن کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی, یہ قصے بڑے دلچسپ ہیں, تاریخ میں پڑھیے گا. چڑیا کو یا چیوٹی کو کسی کو پکڑا, کہا مجھے نصیحت کر. نبی ہے, نبی یہ خدا ہے, خدا کا منتخب کردہ نبی ہے. ایک جانور سے کہہ رہا مجھے نصیحت کر. نصیحت نقل ہوئی ہے تاریخ میں. اس چیٹی نے یا چڑیا نے جو کچھ بھی تھی وہ اس نے نصیحت کی. کہا سلیمان تم تو نبی ہو, میں تمہیں کیا نصیحت کروں گی, لیکن ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ تمہاری حکومت ہر چیز پر ہے, زمین پر, فضاؤں پر, ہواؤں پر. مگر ہواؤں کا کیا بھروسہ, ہوائیں تو کبھی بھی بدل جاتی ہیں. نبی کو وصیت کر دی, ہواؤں کا کیا بھروسہ. یعنی جس حکومت کو تم کر رہے ہو اس حکومت پہ کبھی ناز مت کرنا. ایک جانور نے یہ نصیحت کر, نقل ہوا تاریخ, نقل ہوا تاریخ. چینٹی کو پکڑا, کہا 1 مہینے میں کتنی غذا کھاتی ہے؟ کہا کہ 2 دانے. کتنی؟ 2 دانے. چیٹی کو اٹھائے, 2 دانے رکھے, اس کو بند کر دیا. 2 دانے رکھے, اس کو بند کر دیا, پیک کر دیا. 1 مہینے کے بعد آئے, کھولا, دیکھا 1.5 دانہ کھایا ہے, آدھا دانہ رکھے ہوئے ہیں. سبق لو, یقین کا سبق لو. 1.5 دانہ کھایا ہے, آدھا دانہ چھوڑ دیا. جناب سلمان نے کہا ارے تو نے تو کہا تو 2 دانہ کھاتی ہے, یہ 1.5 کیوں؟ سلمان کی طرف دیکھا, کہا تم سلیمان ہو, خدا تھوڑی ہو. تم سلیمان ہو, خدا تھوڑی ہو. کہا کیا مطلب؟ کہا میں جب آزاد رہتی ہوں تو 2 دانہ پورا کھاتی ہوں کیونکہ آگے کے رزق کا خدا پر یقین ہوتا ہے. آگے کے رزق کا خدا پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ عطا کرے گا. تم نے مجھے بند کر دیا تھا, اگر تم کھولنا بھول جاتے تو میں کیا کھاتی؟ تم کھولنا بھول جاتے, آزاد کرنا بھول جاتے تو میں کیا کھاتی؟ ایک چیونٹی کے دل میں جتنا ایمان خدا پر ہے, کاش اتنا سا ایمان ہمارے دلوں میں. اتنا سا ایمان. امام کے پاس ایک شخص آتا اور آنے کے بعد کہتا مولا یہ بتائیے اگر میں کمرے کا سارا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں تو
پھر تو نہیں آ سکتا میرا رزق. کھڑکیاں دروازے روشن دان سب بند کر کے میں بیٹھ گیا. کہاں سے آئے گا اب رزق؟ سبق ہے اس میں بھی. اب میرے جیسے ملا سے اگر سوال ہوتا تو زبانیں آنکھیں سب باہر آ جاتی کہ جواب دے کیا. امام تھا, امام نے ایسا جواب دیا کہ اس کی زبان باہر آ گئی. میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ امام نے کہا تیرے حساب سے تو پھر موت بھی کہیں سے نہیں آئے گی. جہاں سے وہ موت کو بھیج سکتا ہے وہیں سے رزق بھی بھیج سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ صرف روایتیں ہیں, یہ صرف حدیثیں. چائنا میں زلزلہ آیا تھا, 1.5 مہینے بعد خاتون دبی ہوئی نکلی ہے, ملبے سے زندہ نکلی ہے. کیوں؟ اس نے رزق پہنچا دیا. اس نے رزق پہنچا دیا. وہ جس کا جہاں رزق پہنچانا چاہے پہنچا دیتا ہے. اس پر یقین تو رکھو. تم جتنا خود پہ اعتبار کرتے ہو اتنا اپنے خدا پہ اعتبار تو کرو. اتنا سا یقین تو رکھو. جہاں یقین کامل ہوتا ہے وہاں تزلزل نہیں آتا. بہرحال آج وقت زیادہ ہو گیا ہے, لہٰذا میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. چند جملے مصائب کے حوالے سے, چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں عام طور سے سید سجاد کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے. اور کل میں نے تذکرہ کیا تھا امام کی حکومت کا, امام کے ظہور کا. تو آپ یقین جانیے کہ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ امام, یہ جو مجلسوں کا سلسلہ ہمارے ہاں چلتا ہے نا, یہ تھمے گا نہیں. ظہور کے بعد بھی نہیں تھمے گا. ظہور کے بعد بھی نہیں تھمے گا. امام ظہور کے بعد ایک عالمی پیمانے کی مجلس منعقد کرے گا, عالمی پیمانے کی. بس شان اس کی الگ ہوگی, شان اس کی الگ ہوگی. اس میں خطیب وہ ہوگا جو خود فرزند امام ہوگا. تیسرے حسین کے مصائب آخری حسین خود پڑھ رہا ہوگا. روایتوں میں تذکرہ ہے امام ظہور کے بعد مجلسیں کریں گے, خود خطیب ہوں گے. جو جہاں ہوگا اس مجلس میں شریک ہوگا, جو جہاں ہوگا. اس طرح کے تذکرے بہت سارے آئے ہیں کہ کس انداز کی مجلسیں ہوں گی, کس شان کی مجلسیں ہوں گی. مسجد کوفہ میں مجلس ہوگی, اس جگہ مجلس ہوگی جہاں اسیروں کو کھڑا کیا گیا تھا. اس جگہ مجلس منعقد ہوگی جہاں زینب کو بے پردہ کھڑا کیا گیا. اس جگہ ذکر ہوگا کہ جہاں حسین کو قتل کیا گیا. ہر جگہ ذکر. آپ تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ذکر کرتے ہیں نا, امام وہاں ذکر کرے گا جہاں جہاں ان اسرائے کربلا کو لے جایا گیا. ہر جگہ ذکر ہوگا. اللہ اکبر. کن کن مناظر کو امام یاد دلائے گا؟ کوفے کے مناظر کو امام یاد دلائے گا, راہ کوفہ و شام کے مناظر کو امام یاد دلائے گا, شام کے مناظر کو امام یاد دلائے گا, خود امام یاد دلائے گا, خود امام پڑھے گا. جس وقت یہ قافلہ لٹا ہوا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے, بس 2 جملے مصائب کے سن لیجئے, کل انشاءاللہ تھوڑا سا زیادہ وقت لے لوں گا. جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دربار میں پہنچا ہے, اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بیمار امام, بیمار کربلا, زنجیروں میں جکڑا ہوا دربار کوفہ میں کھڑا ہوا, گردن کو جھکائے ہوئے امام کے فرزند امام محمد باقر بھی کھڑے ہیں, زینب و ام کلثوم بے پردہ کھڑی ہیں. ابن زیاد جسارت کرتا جاتا ہے حسین کے سر کے ساتھ اور اپنے دربار میں یہ کہتا جاتا ہے کہ آج فرزند رسول کا کوئی والی و وارث نہیں ہے. حسین سے جس کو انتقام لینا ہے وہ آئے اور آج حسین سے انتقام لے لے. حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا, وہ آئے اور آ کر حسین سے انتقام لے لے. سید سجاد یہ منظر دیکھ رہے تھے. حارث کھڑا ہوتا ہے, حارث نامی ایک شخص ہے, کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے ابن زیاد میری حسین سے کہا سنی ہو گئی تھی کربلا میں 9 محرم کو,
اس وقت حسین نے ایک تازیانہ مارا تھا جو میرے اونٹ کو مارا تھا، لیکن اونٹ نے گردن ہٹا لی تھی، وہ تازیانہ میرے چہرے پہ لگا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا حارث پھر کیا کرنا چاہتا؟ کہا میں اس تازیانے کا انتقام سر حسین سے لینا چاہتا ہوں، میں اس تازیانے کا انتقام سر حسین سے لینا چاہتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ سید سجاد کا کلیجہ تڑپ، ننگے سر کھڑی ہوئی حسین کی بہن زینب تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف دیکھا، کہا بیٹا سید سجاد، کیا یہ دور آ گیا کہ اب بھائی کے کٹے ہوئے سر میں تازیانے لگائے جائیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ہے ٹوٹی ابا، میں نے بازاروں میں بابا کے بدلے دیے ہیں، میں دربار میں بھی بابا کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ پریشان نہ ہو، بابا کے سر پہ تازیانہ نہیں لگے گا، یہ تازیانہ مجھ پہ لگے گا۔ ایک مرتبہ حارث کو اشارہ کیا، کہا ادھر آ، تجھے بابا سے انتقام لینا ہے نا، بابا کا انتقام مجھ سے لے لے۔ اس نے ابن زیاد کی طرف دیکھا، ابن زیاد نے اشارہ کیا، کہا ہاں انتقام اس سے لے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میرے پشت پہلے سے زخمی ہیں، اگر تو انتقام لینا چاہتا ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میں کرتا اٹھا نہیں سکتا ہوں، انتقام لینا چاہتا ہے تو آ میرا کرتا اٹھا،